وہ محفل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے خاطر بلند کیا۔ اسی ذکر کو سننے سنانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ کی توفیق ہمیں ملی ہے، اس پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ جس نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چوتھی محفل ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کے کچھ حالات تبرکن بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اتنے طویل ہیں، کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر بیان کیے جا سکیں۔ چنانچہ بتایا گیا ولادت باسعادت کے 7ویں دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ کا عقیقہ فرماتے ہیں، اور عقیقے کے بعد جیسے عرب میں یہ معمول تھا کہ 8ویں دن بچے کو دودھ پلانے والی رضائی ماں کے حوالے کر دیا جاتا، اور دیہات وغیرہ میں اپنے بچوں کو بھیج دیتے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ شہر سے زیادہ تر و تازہ ہوا، اچھا ماحول قریے میں گاؤں وغیرہ میں ہوتا، اچھی آب و ہوا میں بچہ پرورش پاتا۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی شہر چونکہ بازاروں کا مقام ہوتا ہے، وہاں پر تجارت کے لیے مختلف مقامات سے لوگ آیا جایا کرتے ہیں، تو وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، تو یہاں پر عربی زبان شہر میں دوسرے ممالک سے آنے والے لوگوں کی وجہ سے لہجہ متاثر ہو جاتا، زبان متاثر ہو جاتی، بچے کو صحیح تربیت نہیں ہوتی، اس کی زبان صحیح نہیں رہتی، اس لیے وہ جو مالدار لوگ ہوتے وہ اپنے بچوں کو قریے میں بھیج دیا کرتے، گاؤں کی طرف بھیج دیا کرتے۔ اس طرح اس بچے کو صحیح تربیت ملتی، صحیح نگرانی ملتی، صحیح زبان اسے ملتی، صحیح آب و ہوا ملتی، بچہ اچھی طرح نشو و نما پاتا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں دن عقیقہ ہو جاتا ہے تو دادا جان آپ کو بھیجنے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، تو بتایا گیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہوتی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں مکے کی طرف اپنے قبیلے والی عورتوں کے ساتھ اس قافلے کے ساتھ چل رہی تھی، اور میرا حال یہ تھا کہ ہماری غربت اور تنگدستی کی وجہ سے میرے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی لاغر تھی، اس کے پاس بھی کچھ دم نہیں تھا، نہ اس کو دودھ آ رہا تھا کمزوری کی وجہ سے، اور میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آئی تھی، اور وہ بھی لاغر کمزور تھی، کیونکہ ہمارے قبیلے میں قحط سالی تھی، بہت ہی برا حال تھا۔ اپنے قافلے والوں کے ساتھ جب میں چل رہی تھی تو وہ قافلے والے کہتے ہیں اے حلیمہ جلدی چلو، تمہاری وجہ سے قافلے کو دیر ہو رہی ہے جانے کے لیے۔ لاکھ کوشش کرتی وہ گدھی تیزی سے نہیں چل پاتی تھی، اور فرماتی ہیں کہ میں چونکہ وہ اونٹنی جو ہمارے ساتھ تھی دودھ نہیں دے رہی تھی، کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، تو میں خود بھی لاغر اور کمزور ہو چکی تھی، میرے ساتھ میرے شوہر اور میرا لاڈلا عبداللہ تھا، میں اس کو دودھ نہیں پلا سک رہی تھی، وہ رو رہا تھا، بلک رہا تھا، کیونکہ میں خود کھائی پی نہیں تھی تو اس کو بھی دودھ نہیں پلا پا رہی۔ ایسی حالت ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، آپ تشریف لاتی ہیں، جب تک آپ شہر میں داخل ہوتی اور لوگوں کے پاس جاتی ملتی، اس وقت تک وہ ساری عورتیں جو ساتھ آئی تھیں بڑے بڑے مالدار لوگوں کے گھروں میں چلی گئیں، اور ان بچوں کو انہوں نے لے لیا، اور جو بھی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تو اسے بتایا جاتا کہ یہ لڑکا یتیم ہے، اس کے والد نہیں ہے، تو وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلی جاتی۔ کیوں؟ بچے کے والد نہیں ہیں تو انعام کیا ملے گا، کیا ہمیں پیسہ ملے گا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چھوڑ کر چلی جاتی۔
آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی دیکھیں کہ ایک یتیم لڑکا بچا ہوا ہے، باقی سب لڑکوں کو سب عورتوں نے لے لیا۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اپنے شوہر سے کہ دیکھو مجھے خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگ رہا ہے، سب نے بچوں کو لے لیا، میں اس یتیم بچے کو ہی لے لیتی ہوں، اگر تم اجازت دو۔ تو شوہر نے کہا جیسی تمہاری مرضی۔ تو بس یہ کہ حضرت حلیمہ آتی ہیں اور دادا جان سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کرتی ہیں کہ مجھے دیں، میں اس بچے کو لے جانا چاہتی ہوں۔ تو بتایا گیا کہ یہ بچہ یتیم ہے، تو انہوں نے ان کو خوشی خوشی لے لیا۔ جیسے ہی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑتی ہیں تو حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ جیسے ہی میری پہلی نظر اس پیارے بچے پر پڑی، میں وارفتہ فریفتہ ہو گئی، اس بچے کی محبت میرے دل میں آ گئی۔ میں ان کو اٹھایا اور گود میں لیا اور اپنے ساتھ اپنے گھر آئی۔ میں دیکھتی کیا ہوں کہ جیسے ہی اب اس بچے کو لے کر میں گھر آئی، ان کو دودھ پیش کیا، انہوں نے سیر ہو کر دودھ پیا، پیٹ بھر دودھ پیا، اور میں دوسری جانب کا دودھ ان کے لیے پیش کی تو انہوں نے نہیں پیا۔ تو میں سمجھ گئی کہ یہ بچہ میرا چونکہ دوسرا بیٹا عبداللہ بھی ہے، اس کے لیے اس نے چھوڑ دیا ہے۔ پھر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بی بی حلیمہ سعدیہ دودھ پلاتی ہیں، وہ بھی سیر ہو کر دودھ پی لیتی، اور ان کے شوہر کہتے ہیں کہ جب وہ اونٹنی کے پاس جاتے ہیں تو اونٹنی کا تھر لبالب بھر چکا تھا دودھ سے۔ وہ جو اونٹنی کمزور تھی، لاغر تھی، صحت مند نظر آ رہی تھی، تر و تازہ نظر آ رہی تھی، انہوں نے دودھ نکالا اور دونوں دودھ پیے، اور کہتے ہیں کہ اس رات ہم نے بہت اچھی طرح بسر کی، بہت ہی اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ سویا، کیونکہ بہت دن کے بعد ہمیں کچھ کھانے کو ملا تھا اور ہم حساس بشاس محسوس کر رہے تھے۔ تو وہ شوہر کہنے لگے کہ حلیمہ تم نے ایک برکت والے بچے کو لائی ہو، دیکھو لانے کے ساتھ ہی ہمارے پاس کیسے خوشحالی آ گئی۔ اب بتاتی ہیں کہ جب سوار ہو کر دائی حلیمہ اپنی اسی گدھی پر جو کمزور تھی، لاغر تھی، چل نہیں پا رہی تھی، جیسے ہی سوار ہوتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ گدھی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے لگتی ہے، اور وہ اونٹنی جو لاغر تھی وہ بھی صحت مند ہوتی ہے اور وہ بھی تیزی سے چلنے لگتی ہے۔ تو قافلے والے کہنے لگتے اے حلیمہ کیا یہ وہی سواری ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ ذرا رکو، ہمارے لیے رکو، ہم بھی آ رہے ہیں۔ ایک وہ حال تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی چلو جلدی چلو، اب انہیں کہنے پر مجبور ہونا پڑا ہے کہ رکو ذرا رکو، ہم بھی تمہارے پیچھے آتے ہیں۔ یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ جب وہ لے کر اپنے قافلے سے لے کر اپنے قبیلے کو پہنچتی ہیں، گاؤں کو پہنچتی ہیں، تو بتایا گیا کہ وہاں پر اس سے پہلے قحط سالی پڑی ہوئی تھی، بارش ہوتی ہے، خوشحالی آ جاتی ہے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ ان کے جو بکریاں تھیں وہ دودھ نہیں دے رہی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے ساتھ وہ لے کر آتی ہیں تو بتایا گیا کہ وہ بکریوں کے تھن بھرے ہوئے تھے دودھ سے، ان کی کھیریاں دودھ سے بھر گئی تھیں، اور وہ دودھ نکالتے پیتے اور اس کو فروخت کرتے اور خوشحالی گھر میں آ چکی تھی۔ اور بتاتی ہیں حلیمہ سعدیہ کہ جب رات ہوئی تو دیکھا کہ جس کمرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے وہ روشن ہے، منور ہے پورا کا پورا۔ صبح ہوئی تو گاؤں والے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے حلیمہ تم اتنی مالدار ہو چکی ہو کہ تم رات بھر اپنے گھر کو روشن رکھتی ہو، کیا جلا رہی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا میں کچھ نہیں جلا رہی تھی، نہ میں اتنی مالدار ہوئی کہ رات بھر چراغ جلاؤں، کیونکہ رات میں پہلے زمانے میں تو ایسی لائٹ وغیرہ نہیں ہوا کرتی، چراغ ہوتا تو وہ چراغ کو یا تو دھیما کر دیتے بالکل یا بند کر دیتے جب سونے کا وقت ہوتا۔
لیکن وہ گاؤں والے آ کر کہتے ہیں کہ حلیمہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا گھر روشن ہے، چمک رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ سب معصوم، یہ برکت والے بچے کا کمال ہے۔ یہ جہاں جاتا ہے، جہاں رہتا ہے، وہ کمرہ، وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہمیں چراغ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ہمیں جہاں روشنی کی ضرورت ہوتی اس بچے کو اٹھا کر وہاں لے کر چلے جاتے۔ یہ ہے مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ گہوارے میں یہ حالت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیان فرماتے ہیں کہ میں مختون پیدا ہوا اور میری سطر کو کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ سطر پوش چھپے ہوئے آپ کو چھپا دیا گیا تھا، سطر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ اور جیسے بچپن میں بچے بول و براس کر لیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں ہوا کرتی۔ جب بھی وقت ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے تو سمجھ جاتے کہ اس بچے کو اب ضرورت ہے، تو فارغ کروا دیا جاتا۔ اور بتایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کی طرح نہیں بڑھے، آپ کی نشو و نما بہت تیزی سے ہوئی۔ جیسے روایت میں آتا ہے کہ آپ 1 سال میں 2 سال کے بچے کی طرح نظر آتے، اور 2 سال کی عمر میں 4 سال کے بچے کی طرح آپ صحت مند تر و تازہ نظر آتے، اور آپ کے چشم مبارک لال سرخی مائل، اس کے اندر ڈورے تھے۔ تو لوگ دیکھ کر کہتے کیا اس بچے کو آنکھ میں کچھ تکلیف ہے؟ تو کہا جاتا نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کی آنکھ کی بناوٹ ہی ایسی ہے۔ سرخی مائل آپ کی نگاہیں تھیں۔ اور بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان، یعنی پیٹھ پر دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت تھا۔ وہ مہر نبوت ختم نبوت کا مہر تھا۔ بتایا گیا روایت میں آتا ہے کہ کبوتری کے انڈے کی طرح کچھ گوشت ابھرا ہوا تھا، وہ علامت تھی ختم نبوت کی، مہر نبوت تھا وہ۔ اور بتایا گیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ پر نشان ہوتا، مہر نبوت ہوتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں شانوں کے درمیان کاندھے کی نرم ہڈی کے پاس ابھرا ہوا کبوتری کے انڈے کی طرح گوشت تھا، وہ علامت تھی مہر نبوت کی۔ تو ختم نبوت، آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، وہ علامت تھی۔ بتایا جاتا ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو انہوں نے دریافت کیا، امی جان صبح ہوتی ہے تو میرے بھائی بہن کہاں چلے جاتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو تب واپس آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ دیکھیں آپ وہ عمر میں جو بچے کھیل کود کرتے ہیں، اس عمر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کود کرنا یا خالی بیٹھے رہنا پسند نہیں فرمائے۔ بھائی بہن بڑے جو محنت کرتے تھے تو آپ کو گوارا نہیں تھا کہ آپ خالی بیٹھے رہیں، آپ نے کہا کہ میں بھی کام کے لیے جاؤں گا، میں بھی محنت کروں گا۔ اس طرح آپ نے معصوم انداز میں بیان کیا۔